تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ کشف المحجوب ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے۔ کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا وہ بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور روافض کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں۔ تو ہمارا ہے جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اکابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں، تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام ترمذی نے بیان کی، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ مہدی خود ہدایت یافتہ، ہادی اوروں کو ہدایت دینے والا، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ساتھ جو ہے وحد بھی، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی ہے؟ آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا صوفی بزرگ سید کسی کے لیے دعا کر دیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منظور نظر ہے، وہ تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسے اچھا سمجھو اس کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے سلطان الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو، ان کے لیے کی پیچھے پھر کیا محرومی رہ جائے گی؟ اور دعا بھی یہ نہیں کہ ان کو مال دے دے، ان کو دولت دے دے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور پھر جو ہے وہ وحد بھی میں علیحدہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کے نزدیک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی تھی، یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے دعا کی، اور جن کے لیے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہے تاریخ میں جن کے لیے خواجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے۔ تو اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعائے رسول اللہ علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کریں نا، اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں، تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے، وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگیں تو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، یہاں آ کر اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کے پیش نظر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں؟ یہ نعیم طاہر صاحب کے لیے جگہ بنا دیں تھوڑا پر، جو پچھلی کرسی یا آگے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہ جلد نمبر 1 میں دفتر حصہ 4 میں در المعرفت
صفحہ نمبر 58 یہ دعا لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در احادیث نبوی با اسناد ثقات آمدہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں با اسناد ثقات آمدہ، ثقہ اور معتبر اسناد کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ، کہ حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در حق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کردان، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی ہے۔ اچھا جی، کیا دعا؟ پہلے اللہم علمہ الکتاب والحساب، یہ علیحدہ حدیث ہے دوسری کتابوں میں، وقہ العذاب، کہ ان کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ وجائے دیگر در دعا فرمودان اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ، ہادیم و مہدیہ، جو ابھی حدیث پیش کی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وہ دعائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول است، سرکار کی دعا مقبول ہے۔ تو وہ کیسا امتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے حق میں دعا بھی کی ہے، دعا تابی کی تھی، سرکار راضی تھے، اور پھر اللہ سے بھی اتنا بڑا خزانہ ان کے لیے مانگا ہے، تو یہ پھر بھی بغض رکھتا ہے، تو پھر بغض معاویہ تو پھر بغض پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دے گا، جس طرح کہ سرکار نے واضح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ سے پیار اسی کو ہے جس کو مجھ سے پیار ہے، اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے تحت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا اور یہ دعوت دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو لحاظ رکھو، کہ جب دعا سرکار فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ مقبول دعا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یہ مجدد صاحب نے اس سلسلہ میں یہ تحریر فرمائی۔ اب یہ ہے کہ اس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کتاب اصول الدین ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا خلافت ابن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خل الحسن بن علی نفسه من الخلافہ وتسلیمها الى معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لرأی رآہ الحسن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو پھر یہ خلافت ثابت ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وجہ سے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے، یعنی جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں ابتدا میں امیر المومنین کہا، تو وہاں پر باقاعدہ یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل کا مکالمہ ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ اور لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں، اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے کہ مومنین کے امیر؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اپنی، دوسرا کیوں خلافت دے دی؟ کہتے ہیں وَتَحْقِيقٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا فرمان تھا؟ ان ابنی ھذا سید
کہ آپ کو منبر پہ بٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یصلح اللہ تعالی بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ تو غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ جو صلح کروائی، یہ جو صلح ہوئی ایک جھنڈے کے تحت امت اکٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں فسم عامہ عام الجماع فواجب امامتہ بعقد الحسن لہو، فسم عامہ عام الجماع، یعنی مسلمانوں میں اس سال کو جماعت والا سال کہا جاتا ہے، یعنی انتشار کے خاتمے کا سال، سب کے جمع ہونے کا سال۔ یہ سال جماعت تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، خلافت ان کے سپرد کی، اور خلافت اس حدیث کے تحت جو سرکار نے بچپن میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور امید یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ ان کے ذریعے میری امت میں صلح کروا دے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، تو یہ رائے ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کہتے ہیں میرے نزدیک بھی یہ جماعت کا سال تھا، سال جماعت۔ کیوں؟ لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنہ لم یکن ہناک منازع ثالث فی الخلافہ، کا اور تو کوئی خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا، کوئی حقدار ہی نہیں تھا، دو پہلے آ رہے تھے جب معاملات آپس میں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو بالیقین خلیفہ راشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے وصال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر دی تو کہا یہ اب سب ہی تابع ہو گئے، انہوں نے اتباع کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب امام حسن نے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اور تو کوئی تیسرا امیدوار ہی نہیں تھا اور تیسری کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں تھی، تو اس واسطے امام حسن کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مقبولیت تامہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا بیدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، سارے عربوں کی کھوپڑیاں، چاہتا میں تو لڑا دیتا، تو چاہتا تو بچا لیتا، تو میں نے نانا جی کی امید پوری کرتے ہوئے میں نے عربوں کو، امت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ، اس میں ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے، یزید کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بنیاد پر کچھ لوگ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح معاذ اللہ مذمت کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچتے ہیں یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، یہ نسخہ جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا، اس کا آگے چھپا ہوا بقلم خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مسئلے پر فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ورقہ نمبر، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ جو چھپی ہوئی کا ہے وہ 78 ہے، ویسے 104 ہے، تو جو اصل نسخہ ہے قلمی، اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا تو یزید کا ذکر یزید بن معاویہ، فارسی میں کہا کہ پیش یزید بن معاویہ،
آوردن